یزید کو سامنے رکھ کر ان کے والد حضرت امیر معاویہ کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، اور حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو آڑ بنا کر یزید کا ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ صحابی ہیں، ان کا ادب اور احترام سارا کھوپر، لیکن یزید نے جو جرم کیا اس کی کوئی تصویر نہیں، اس کے لیے کوئی صفائی نہیں ہے۔ واقعہ حرہ کے اندر جب مدینہ طیبہ پر حملہ کیا گیا تو مسجد نبوی شریف کے اندر ایک تابعی موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے میں مشروب بن کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ 3 دن تک مسجد میں نہ اذان کی آواز آئی، نہ نماز کی، نہ نماز ہوئی، نہ اذان ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ تو حضرت سعید بن مسیب سے سوال ہوا، آپ نے کس طرح پڑھی نماز؟ وقت کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ سورج طلوع ہوا، غروب ہوا، مغرب ہے، عصر ہے، ظہر ہے، کیسے پتہ چلا؟ لفظ سنو گے ذرا، کہتے ہیں اسمع آذانا یخرج من القبر النبی، میں نماز اپنے وقت پر پڑھتا رہا اور مجھے نماز کے وقت کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ میں اذان کی آواز سنتا تھا، اذان تو ہوتی نہیں تھی، آواز کہاں سے آتی تھی؟ فرمایا قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی۔ 3 دن تک سرکار پڑھاتے رہے، غلام نبی پڑھ، فرمایا وہ اور ہے جن کے سنتے نہیں اور جواب نہیں دیتے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے سرکار آج بھی سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو کوئی آپ کرے دل سے اور فریاد امتی تو کرے اپنے سال میں، ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا یقین سے پکار کر تو دیکھو، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر سنیے حضرات کرام قدر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں جب مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے اِلَّا رَدَّ اللَّهُ رُوحِي، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ اَنَا رُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ذرا اس بات کا تصور کیجئے، ابھی درود شریف جہاں اجتماعی طور پر پڑھا گیا، درود پڑھنے والا کا یہ تصور قائم کر لیں کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو کون سن رہا ہے، کون میری جانب متوجہ ہے، کون میرے درود کا جواب دے رہا ہے؟ اَنَا رُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، میری روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ جب کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں بات لوگوں حسین میری شک ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری روح کو لوٹایا جاتا ہے، اور جب روح لوٹائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کبھی روح سرکار کے وجود میں نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو حیات نبی کا عقیدہ کدھر جائے گا؟ روح موجود نہیں ہے تو حیات نہیں ہے، روح لوٹائی گئی تو حیات